जोड़ो जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा है, जो सख्त रवैया इख्तियार करे, सख्त। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और सुर्ख रंग की न नजरानी धारीदार चादर सरकार ने ओढ़ रखी थी। एक बद्दू आ गया, उसने क्या किया कि हुजूर की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा और इस जोर से खींचा कि गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया। जोर से दरवाजे पे दस्तक दे देना भिखारी, तो उसे खिराश शरात कोई नहीं मिलती, अलबत्ता झिड़कियां दो चार जरूर मिल जाती। तोड़ना है दरवाजा, खैरात लेने आया कि तू कर्जा लेने आया है। उसने आकर के जोर से चादर को खींचा, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। सरकार ने रुख अनवर फेरा, कहता पता क्या है, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया हूं। भाई तू गले में चादर डाल के मांगेगा? लेकिन ये आपका कमाल है। यहां अब आपके इल्म का, आपके हौसले का, ज़र्फ का पता चलता है। खींची चादर, कुछ मांगने आया हूं। और सही बुखारी के लफ्ज ये हैं कि फल्तफता इलैहि फदहिक, जब महबूब ने उसकी तरफ तवज्जो की, उसकी बात सुनी, उसने गले में चादर डाल के खींचा है, निशान डाल दिया है। लेकिन जब हुजूर ने तवज्जो की तो फदहिक, नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, यानी चादर डालकर खींचने वाले। और ये चीज आपको बड़ा कर देगी। आप यकीन करें, आपको किसी ने बुरा कहा तो आपने डबल बुरा कहा तो आप तंग होंगे। हंडिया जब जलती है तो उसके कंधे, उबलती है तो उसके कंधे जल जाते हैं। आप किसी को ईंट का जवाब पत्थर से दे के परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने कह दिया ना चल यार मौज कर, होर कर ले दो गल्ला, और आप हंसें, ये बड़ी पाकीज़ा सजा है दुश्मन के लिए, बड़ी साफ सुथरी। जितन जितन ते हर कोई खेडे, हारन खेड फकीरा, जितन जितन ते सारे लोग कर दे ना काम जितने आला, मैंने जीतना है। तो दरवेश कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे, तो हारन खेड फकीरा, ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी इरादा करें, चल कोई बात नहीं, कर ले यार, फिर क्या है। और ये काम आएगी चीज बहुत ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कुछ मांगने आया हूं। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया एक दो चार बकरियां नहीं, दो पहाड़ियों के दरमियान जो रेवड़ है ना बकरियों का, इज्जड़, फरमाया सारे इसको दे दो। अब उसने वहां तो कोई जुमला नहीं कहा, घर चला गया अपने गांव कबीले, और वहां जाके लोगों से कहने लगा सारे इधर बैठे हो, जाओ दौड़ जाओ मदीने जाके मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ो। कहने लगे वो तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के साथ जो अनपढ़ हैं, जो साथ हैं, आज हमारे बच्चे अपने अब्बा जी को भी कह देते हैं तुसी पढ़े नहीं, उन दौर बदल गया है। मैं एक शादी की तकरीब में जा रहा था, मेरे आगे आगे वालिद साहब को बेटा समझा रहा है, कहते अब्बा जी उन्ना उत्थे जाके ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जी, बंदा माड़ा लगता है। तो मेरा प्यार था उस खानदान से, मैंने उस बच्चे को थपकी दे के कहा, मैं क्या पुत्र तू जरा लेट हो गया, जल्दी आंदा ते ना सारे सियाने होना सी। ये हमारे बच्चे अब बजाय इसके कि वो कायल करें, कितना आपने गलत जुमला कहा कि अब्बा जी आप पढ़े ही नहीं, आपने कितनी गलत बात कर दी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द था, वो तकरीर अच्छी करता था। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालदा फरमाया करती हैं, अबू हनीफा जा उससे जाके ये मसला पूछ के आ। तो इमाम साहब फरमाते हैं अम्मा मैं ना बता दूं। तो अम्मा कहती तू तो बच्चा तेनू की पता होवे, हालांकि वो शागिर्द है। तो इमाम साहब फिर उसके पास जाते, उसको जा कहते इस सवाल का जवाब। तो कहता उस्ताद जी मुझे क्या पता है, आपको पता है इन मसलों का। तो आप फरमाते ये मैं पहले तुझे बताता हूँ इसका जवाब, फिर तू मुझे बता, और फिर मैं तेरा नाम लेके अपनी अम्मा को मुतमईन करूँगा। इसलिए कि माँ बाप को दलाइल नहीं दिए जाते, उन्हें राज़ी किया जाता है। और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा अब्बा जी को पैसे भी दें, अम्मा जी के वो कपड़े भी लेके दें, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको वक्त दें, उनके पास बैठें, उनसे मशवरा करें। उनको आपके वक्त की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इस तरह का माहौल ना बना दें कि वो एक कोने में बैठे हैं, कोई पूछता ही नहीं। इस तरह ना करें। हम तो इस तरह वालिदैन से रवैया करते हैं जैसे MBBS डॉक्टर रात को वार्ड में आता है और 2-3 उसके साथ स्टाफ के लोग होते हैं, और वो कहता है दवाई खा ली है, तबीयत अब कैसी है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ये मैंने दवाई बदल दी है। ये क्या रवैया हो? आप उनको वक्त दें। आप वो जिस तरह आप छोटे थे तो वो लाड लड़ाते थे, प्यार करते थे, आप भी थोड़ा करीब बैठें
اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتا. تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کمال کر دیتے. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی آئی. اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی. پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں. ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو. عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے. بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے. اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا. میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں. کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں. جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں. آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا. ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے. جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں. آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی, ہمارا عشق رسول تازہ کرتی, تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کے. کیوں دیتے ہیں آپ پیسے, کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں. اب دیکھیں میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی, بڑا مزہ آیا. تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا. تو کہنے لگا نہیں 40,000 لے آ جائے. میں انہوں کہا تو 10 منٹ کھلو جانا سی, مزہ تو لینے نہیں دیتا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو, کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج اتنا مزہ آیا نا, میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے. دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے. تو آپ مثبت لیں چیزوں کو, مہربانی کریں, اچھا سوچیں, اچھے رویے اختیار کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھی سوچ پیدا کریں, خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کا فائدہ ہوگا, آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے. ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں, دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ اور ہوتے ہیں, اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں, آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں, آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی, تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے, لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی, لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں, ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت. آپ تشریف رکھیں گے, حضور کی ثنا خوانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی نہیں, وہ کون سا واقعہ ہے وہ تو نہیں, ان کے تو کئی واقعات ہیں. چلے میں بات کرتا ہوں, آپ تشریف رکھیں جی. میں بات کرتا ہوں, میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں, اتنی کو میں کیا کرتا ہوں, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے. علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں. انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے. تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے, بہت ساری باتیں ہیں, میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا, تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے. ہوتے ہیں نا جی, ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں. حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لے, اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. اب ختم ہو گیا دور, اب سارے براء البراء. اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے, جس کو بھی چھیڑ لیں. تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا, ہیرے لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا, مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا. جنگ ہوئی شام کو, تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا. لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا, بادشاہ قتل ہو گیا, ملا نہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو, سو جاؤ, اتنا بھی ضروری نہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا, اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا. کہنے لگا میں گزر رہا تھا, گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے, میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے, تیرے کپڑے بتاتے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. تو غریب آدمی لگتا ہے. اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا, کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا تھا, لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی, اتنی دیانتداری, اتنا اخلاص, چہرہ بھی چھپایا ہوا. جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو, باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو. کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا, ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کی جانب. کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا, یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا,
जिस रब रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं और कबीला भी जानते हैं। उन्हें पता है मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। तो जिनके लिए किया है उन्हें मेरी इस बात की खबर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।